رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے، یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھروں میں سکون کیسے اس پروگرام کے سلسلے میں آپ کی ہوسٹ فائزہ خان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں خصوصی مہمان کے طور پر شامل ہیں استاذہ نگہت ہاشمی، جو ہماری مختلف مسائل کی جانب رہنمائی کر رہی ہیں۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں ہمارے ساتھ آج کی خاص مہمان سمیرہ ظہور اور ناہید آپا۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہماری آڈینس میں بھی بہت سے لوگ شامل ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شادی پر ہونے والی رسومات کے حوالے سے۔ نکاح ایک ایسا موقع جو کہ خوشیاں لے کر آتا ہے۔ خوشیوں کا یہ موقع کبھی تو جان لیوا بن جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر کبھی تو ایمان لیوا بن جاتا ہے، اور اب سب سے زیادہ مشکل جو درپیش ہے وہ حیا لیوا بن گیا ہے۔ ساری عمر جن بچیوں کو، جن گھرانوں کو، جن عصمتوں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، ایک ایسا دن ضرور آتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایسا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے جہاں نہ حیا کی نہ ایمان کی، ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اسی موضوع کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اس صورتحال کو بھی دیکھ سکیں اور اس کے حل بھی استاذہ آپ کی جانب سے ہماری کوئی رہنمائی ہو، ہمیں بھی دیکھنے والوں کو بھی کوئی ایسے ٹپس پتہ چل جائیں، اسلام ہمارے اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہم یہ جان پائیں۔ تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں سمیرہ آپا کہ بہت سی شادیوں پہ آپ کو بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہوگا اور دین کو بھی سمجھتی ہیں، تو کیسا لگتا ہے آج کل وہ کچھ منظر کشی آپ کر سکیں؟ جی فائزہ، شادیوں پہ جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے انشاءاللہ، مگر یہ ہے کہ پہلے شادی پہ خوشی سے جاتے، خوشی کا موقع ہے یہ، مگر جب واپس آتے ہیں تو اب وہ خوشی برقرار نہیں رہتی، کیونکہ ایک تو دو تین طرح کی باتیں ہیں جو بہت اپسیٹنگ ہیں اب۔ ایک یہ کہ بے جا فضول خرچی، اور دوسرا یہ کہ ہم نے بہت سی ایسی رسومات اڈاپٹ کر لی ہیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہیں، دین تو دور کی بات ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ بھی نہیں رہیں کبھی، مگر اب ہم جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے کہ کوریوگرافرز منگائے جاتے ہیں جو کہ گھر کی بہوؤں اور بیٹیوں کو ناچ سکھاتے ہیں، تاکہ جب فنکشن ہو شادی کا، چاہے مہندی ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس پر وہ سب کو مطلب دکھائیں اپنا ایک آئٹم یا دو آئٹم یا چار آئٹم۔ تو یہ ہمارا کلچر نہیں تھا کبھی بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا ویڈیو بھی بنتا ہے، اور وہ دکانوں میں جاتی ہیں ویڈیو بننے کے لیے، فوٹوگرافی سے ہم آگے جا چکے ہیں۔ تو کب ہم لوگوں نے اپنی ویڈیوز بنوائی تھی، مجھے اس بات سے بڑا غم آتا ہے، دکھ آتا ہے۔ اور پھر جو ہمارا ایک متوسط طبقہ ہے اس کے اوپر بہت پریشر ہے کہ جو آپ کے یعنی کہ آپ کا کھاتا پیتا طبقہ ہے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بے حد اور بے جا فضول خرچی کرتے ہیں شادیوں پر، اور ضائع ہوتی ہے ساری چیزیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دل دکھتے ہیں ان ماؤں اور بیٹیوں کے جو اس نام نہاد رواج کو نہیں اپنا سکتی، یا وہ باپ جنہوں کے بیٹیاں ہیں گھر میں کہ وہ بھی اس طرح اپنی اولاد کو دکھائیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ میڈیا میں جو ہمارے بچے آج کل دیکھتے ہیں وہ وہی اپنانا چاہتے ہیں، اور وہ یہی ناچ گانا دیکھتے ہیں زیادہ تر۔ کوئی اچھے پروگرامز ہم لوگ انٹروڈیوس نہیں کرتے جس سے بچوں کی ذہن کھلیں اور اچھی طرف ان کے پازیٹیو ہوں۔ جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ فضول خرچی بہت زیادہ ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ رسومات نے بہت زیادہ جگہ لے لی ہے، تیسرا یہ ہے کہ آپ اس تکلیف کو دیکھ بھی رہی ہیں کہ وہ تکلیف کس طرف سے بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ناہید آپا، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ موقع جو خوشیوں کے موقع تھے، یہ حیا اور ایمان کے لٹ جانے کے موقع کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ اور آپ بھی بہت سی ابھی ریسنٹلی آپ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے آ رہی ہیں۔ جی، سب سے جو مجھے لگ رہا ہے نا کہ جو شروع سٹارٹ ہوتا ہے سیگریگیشن، لوگ سیگریگیشن کو ناپسند کرتے ہیں۔ پہلے سیگریگیشن، اور مجھے لگتا ہے جو نہ سیگریگیشن کرنے ہی سے شر اور فتنے کی یہی بنیاد ہے۔ اچھا، پہلی بنیاد آپ کو یہ لگتی ہے کہ وہاں پر
یہ جو ایک سیگریگیشن ختم ہو گئی ہے نا, یہ ٹرینڈ نہیں رہا بالکل, جو مائنڈ کیا جاتا ہے بلکہ فیملیز میں تو بالکل کیوں الگ الگ بٹھا دیا جاتا ہے, ناپسند کیا جاتا ہے کہ انجوائے نہیں لوگ کر سکتے. سیگریگیشن سے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے بھی بتایا انشاءاللہ. اچھا شادی میں کون کون سی رسومات ہے؟ ایک نکاح تو پتہ ہے کہ ولیمہ ہے تو جائز, اور ولیمہ تو نکاح, یہ تو جائز رسومات ہیں. مگر ناجائز رسومات جو ان کے کوئی آپ نام لے سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہے, شادیاں آپ بھی اٹینڈ کرتے ہیں معاشرے میں, ایسے معاشرے میں ہر طرف فیملی میں آؤٹ آف فیملی, پہلے ہم اگر یہ دیکھ لیں کہ کون کون سے رسمیں ہیں جو شادیوں کا حصہ بن چکی ہیں. جی جیسے پہلے تو یلو ڈے ہوتا تھا جیسے اپٹن کہا جاتا تھا, لیکن یلو ڈے ہے جسے اپٹن کہا جاتا ہے, لیکن اب تو اس کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے گرین ڈے, اور اسپیشل کارڈز پہ یہ بات ضرور لکھی ہوتی ہے کہ یہ والا کلر ہے, آج اس کلر کے کپڑے پہننے ہیں. اچھا یہ یلو ڈے سے مراد ہے کہ یلو کپڑے پہنے جائیں گے, گرین ڈے سے گرین کپڑے سے مراد ہے کہ گرین کلر کے کپڑے پہنے جائیں گے. اب تو ایک نیا رواج یہ بھی چلتا جا رہا ہے, جیسے کلر رکھ دیے جاتے ہیں شادیوں پہ نا, جیسے ہولی کے مترادف ہو جاتے ہیں تو وہ پھینکے جاتے ہیں ایک دوسرے پر, یعنی کہ ہمارے یہ ہمارا کلچر نہیں تھا, یہ ہمارا کلچر نہیں تھا. اچھا میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ پہلے اگر ہم تھوڑا سا اس بات کو کھولیں کہ اور کون سی رسومات ہیں. ایک سامنے آئی کہ ایک اپٹن کی رسم کی جاتی ہے, ایک مہندی کی رسم کی جاتی ہے گرین ڈے کے نام سے, اور کون سی رسومات ہیں جو شادی پر نبھائی جاتی ہیں, اور کوئی نام لے سکے ان رسومات کا؟ اور ایک اور رسم ہے مقلابہ. اچھا مقلابہ ایک رسم ہے, یہ شادی نکاح کے بعد اور شاید ولیمے کے بعد ایک رسم ہے جسے مقلابہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اور کیا رسومات ہیں, آپ کچھ بتا رہی تھی؟ اور یہ جو ڈھولکیاں ہیں بڑی بڑی رکھی جاتی ہیں, ان پہ بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں. ہاں یہ سب عزیز و اقارب رشتہ دار بڑے بڑے الگ الگ سے رکھتے ہیں بڑی بڑی ڈھولکیاں. اچھا بلکہ یہ کھانے بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ, بلکہ یہ انہوں نے اچھی طرف توجہ دلائی. یہ صرف ڈھولک اب وہ گھر والے نہیں رکھتے جن کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے, ایک ڈھولک ماموں رکھتے ہیں, ایک ڈھولک نانی رکھتی ہیں, ایک دادی کے گھر ہوتی ہے, تو مختلف بڑے بڑے فنکشنز کیے جاتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ کوئی رسومات؟ چلتی ہے وہ شادی پورا 1 ماہ چلتی ہے, اتنے ڈھولک ہوتے ہیں کہ کھانے ہوتے ہیں, اتنے ہی پھر لباس بنتے ہیں. جی میں نے دیکھا پریکٹیکل لائف میں کہ صرف ڈھولک جو ہے وہ ڈھولک ہی نہیں رہ گیا, اس کے ساتھ کھانے کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آج دلہن کی چچی کے گھر میں ڈھولک کا پروگرام ہے, کل اس کی پھوپھی کے گھر میں ہے, اور ساتھ اس کے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے, جس میں کہ معاشرے کے اوپر بہت زیادہ مالی بوجھ پڑتا ہے. اس میں اچھا خاصا مالی بوجھ جب پڑتا, پھر ڈانسز کے پروگرام ہوتے ہیں, گانوں کے پروگرام ہوتے ہیں. اپنے گھروں میں بھی آ کے بچیاں پہلے پریکٹس کرتی رہتی ہیں تاکہ رشتہ داروں کے ہاں جب ڈھولک کے پروگرام پہ جائیں گے تو وہاں کے انسلٹ نہ ہو جائے کہ ہمیں ناچ گانا نہیں آیا. تو گھروں میں بھی پہلے پریکٹس کر کے وقت ضائع کرتی ہیں کہ زندگی کے مقصد سے جو ہے وہ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اچھا یہ ڈھولک کی وجہ سے آپ بڑی امپورٹنٹ بات سامنے رکھی ہے کہ ایک صرف ڈھولک کا فنکشن اپنے گھر کے لیے نہیں رہ گیا, ایک تو وہ مہینوں پر محیط ہو جاتا ہے, پھر مختلف رشتہ داروں کے گھر میں ہو رہا ہے. سمرا آپ بات کر رہی تھی کہ کوریوگرافرز بلوائے جاتے ہیں. کوریوگرافر ایک نئی ٹرم ہے شاید بہت سے لوگوں کے لیے, لیکن پہلے تو یہ ہوتا تھا خود سے ریہرسل کرتے تھے, جیسے ابھی آپ بھی کہہ رہی تھی. تو یہ کوریوگرافرز دیکھنے کا اتفاق آپ کو کہاں سے ہو گیا؟ وہ ایسے ہوا کہ میں ایک شادی پہ گئی جہاں پر بڑی جو بزرگ خواتین تھی, سب بڑے اچھے انہوں نے دوپٹے اوڑے ہوئے تھے اور بڑا اچھا ماحول تھا ایسی. اور پھر اچانک ایک مطلب ڈانس ماسٹر جیسے کوریوگرافر اندر آ گیا, اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو, ان ماؤں نے اپنی بچیوں کو خود انکریج کیا کہ آپ لوگ گروپس بنائیں. اور مطلب میرا ایسے مقام نہیں تھا کہ میں وہاں پر آواز بلند کرتی, لیکن میرا دل بڑا خراب ہوا کیونکہ پھر وہ بچیوں نے گروپ بنائے, اور وہ جو آیا تھا سکھانے والا اس سے فرق ان کو ڈانس سکھائے. اور جو مائیں باحیات تھی سب کچھ وہ بیٹھی دیکھتی رہیں, اور کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہ ہو سکی, نہ رشتہ داروں میں کسی میں, کہ کوئی ان کو روک سکے. کیونکہ میرے خیال میں جو بھی روکے گا اس کو ہم دقیانوسی کہیں گے. یہ دیکھیں آپ خود پریکٹس نہیں کر رہی ہیں, لوگ بلائے جا رہے ہیں, اسپیشلی وہ ڈانس ماسٹر بلائے جا رہے ہیں, اور وہ تیاری کروا رہے ہیں. ایک کمپٹیشن کا ماحول ہوتا ہے, لڑکے اور لڑکی کی طرف کمپٹیشن ہوتا ہے. جی کوئی اور یہاں سے کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا؟ ان رسومات کے علاوہ اور بھی ایک چیز ہے کہ فوٹو شوٹ جو ہے آج کل, یہ ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ بسا اوقات نکاح سے پہلے کیا جاتا ہے. اچھا. لیکن اس کے لیے اور بہت ہی بے حیا پوز بنوائے جاتے ہیں فوٹوگرافر سے, جبکہ فوٹوگرافر بھی نارہ محرم ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہے کہ یہ تو حیا کے بالکل عین تقاضوں کے عین منافی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کے انکار بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہے ایک فوٹو شوٹ ایک انتہائی دردناک پہلو ہے. کوئی رشتہ دار یا شوہر
ہونے والا شوہر وہ بعد میں پہلے بیوی کو دیکھتا ہے. پہلے فوٹوگرافرز موجود ہوتے ہیں, کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی جا سکے اندر, اور فوٹوگرافرز جو ہے وہ مختلف پوز سے پکچرز لے رہے ہوتے ہیں. جی آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی تھیں. جو ویل آف لوگ ہیں انہوں نے تو شادیوں میں چلو فضول خرچی کرنی ہے, اسراف کرنا ہے, لیکن اب جو ایک بیوہ عورت اس کی شادی, بچوں کی شادی پہ میں گئی, اس نے اپنے بچوں کی شادی اتنی اچھی کی کہ میں خود دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں, تو لیکن اس نے اتنی شاندار شادی کی. وہ سب سے لے کر پیسے مانگ کر اس نے اپنے رشتہ داروں سے, کہ اس کو بھی ساتھ چلنے کے لیے مانگنا پڑا. استاذ ہم اینڈ میں بلکہ آپ سے بھی پوچھیں گے, ابھی تھوڑے سے اور مسائل سامنے آ گئے کہ زکوٰۃ کو ایک بہت بڑا مصرف شادی کرنا سمجھا جاتا ہے. لوگوں کی بچیوں کی بیٹوں کی شادیاں اس زکوٰۃ کے اس فنڈ سے پوری کی جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ لیکن انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیں ہم کچھ اور لوگوں سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھ لیں تاکہ ان کی ایکسپیرینسز سامنے آ جائے. جی, ان کے رسوم و رواج کے علاوہ جو ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکے والے لڑکی والوں سے جہیز کے نام پر, کہ وہ گاڑی تک پہنچ جاتے ہیں کہ فرنیچر کے علاوہ جو بھی گھریلو سامان ہیں ان کے علاوہ, تو یہ لڑکی والوں کے اوپر تو بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے اس کا. وہ بہت مشکل میں آ جاتے ہیں, وہ ان کو قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے, ان کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. پھر ساری عمر شادی تو ہو جاتی ہے, پھر بعد میں قرضے کا جو بوجھ ہے وہ اتارتے رہتے ہیں والدین. بلکہ جہیز کے نام پہ تو جہیز کے نام پہ بھی ایک فنکشن کیا جاتا ہے جب سارے لڑکے کے خاندان والے آتے ہیں اور لڑکی کے خاندان والوں نے جو ان کے لیے تحفے تیار کیے ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان بانٹے جاتے ہیں. تو اس طرح کی صورت ہے. ایک بات یہ ہے کہ جو لڑکے والے ہیں ان کے لیے اب ایک یہ بات بھی بن چکی ہے کہ وہ اپنے نا گھر میں ایک کمرہ یا ایک ونگ تیار کرتے ہیں اور اس کو بالکل فرنیچر سے خالی رکھا جاتا ہے, اور پھر بتایا جاتا ہے لڑکی والوں کو. یہ بھی بہت ایک آج کل کے کچھ دیر ہو گئی اس بات کو کہ یہ ہم نے جی لڑکے کے لیے بنا دیا ہے گھر یا کمرہ یا ونگ, تو اب آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں. یہ ایک چھپا طریقہ ہے کہ اس سے بھی آپ جہیز کیا ڈیمانڈ, یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو اب سجائیں بنائیں. تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کتنا سجا دیا کسی نے. صحیح. یہاں سے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا؟ ہاں جی, ہر ایونٹ جو ہے اس کے لیے علیحدہ ڈیکوریشن ہوتی ہے. جیسے مائیوں کا ہے تو سارا سیٹ اپ پیلا ہوگا, پھول بھی پیلے ہوں گے اور باقی چیزیں بھی, اور جب دوسرے دن مہندی کا ہوگا تو وہ سب کچھ ہٹا دیا جائے گا اور ایک اور کلر اس میں استعمال ہوگا. اسی طرح بارات, اسی طرح ولیمہ, ان سب کے سیٹ اپ ہر ایونٹ کے حساب سے کیے جاتے ہیں. اور یہ سارا یہ ایک اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ایک تو ہے شادی کے جو ڈیز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں, ان ڈیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کس طرح سے ایونٹ مینیجرز اور ایونٹ آرگنائزرز ہائر کیے جاتے ہیں جو ہر دن کو ایک نئی لک دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ دن بہ دن سامنے آتا جا رہا ہے. جی سائمہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی, ابھی پیچھے ریسنٹلی شادی جیسے میرے اپنے گھر میں ہوئی ہے الحمدللہ, تو وہ اس میں ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم پارٹیشن کروائیں گے ہال میں, خواتین اور مرد. لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر میرے والد صاحب نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی کہ پارٹیشن ہم بھول گئے. اب اور وہ کہتے تھے اب ہم دوبارہ کریں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا, آپ کا ہی فنکشن خراب ہو جائے گا. یعنی کہ جو مطلب ایک وہ بہانہ سا مجھے لگتا ہے اب لوگوں کے لیے بھی ہے, اور جو ڈیکوریشن کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جی یہ آپ کی ڈیکوریشن خراب ہو جائے گی. ان کا جواب یہ تھا کہ آپ نے اتنے پھول اتنی چیزیں لگوا لی ہیں, اتنا آپ نے پیسہ اگر خرچ کر لی ہے تو پھر آپ پارٹیشن کر کے اس کو سارا بیرا گرک کیوں کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ ایک ایسے ورڈ جو مائنڈ سیٹنگ کرنے والے تھے, لیکن دل کو ایک تکلیف تھی. جیسے میری چھوٹی بہانجیاں تھیں, جیسے وہ اسکارف وغیرہ لیتی تھیں, لیکن ان کے لیے بھی میرے اوپر آ کے ڈیمانڈ تھی کہ حالہ آپ نے ایسے کیوں کیا, اب ہم کیا کریں, اب ہم نے تو مطلب تیار ہو چکے ہم لوگ, اب اپنے سر پہ کچھ اسکارف وغیرہ بھی نہیں لے کر آئے. تو اس طرح کے مسائل جو بچیاں یوز کرتی ہیں, یعنی کہ جو اسکارف استعمال کرتی ہیں, ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں. یا تو یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ تکلیف دہ ہے کہ یہ لوگ ہی نہیں مانتے. اگر کچھ خواتین یا کچھ خاندان والے اس کو کرنا چاہیں, ہاں جی, تو پھر یہ جو اگر پارٹیشننگ ہو بھی تو ایک عجیب رواج ہے. جیسے ہی لڑکی آ کے بیٹھتی ہے, لڑکے کے سارے دوست, لڑکے کا سارا خاندان اندر آ جاتا ہے. ادھر سے کھانا ختم ہونے کی دیر ہے, باقی سارے جتنا مرضی پردہ ہو تو سارے خاندان مردوں اور عورتوں کا اختلاط شروع. اگر کوئی آگے نہ ہو نا, جیسے شادی پہ جیسے میں اگر آگے نہیں ہو رہی ہے, بچیاں آگے نہیں ہو رہی, تو وہ یہ کہتے ہیں اچھا یہ ناراض ہیں. اب ہمارا تو مسئلہ بیچ میں یہی تھا نا کہ ہم ناراض نہیں ہیں, ہم تھوڑی سی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنی حدود جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اپنے حجاب کی حفاظت کر سکیں. ہاں جی, حفاظت کر رہے تھے. جی سمیہ. اسی طرح شادی میں بہت زیادہ یعنی
دلہن کو تیار کرنے کے حوالے سے، اس کے کپڑوں کے حوالے سے، اس کے میک اپ کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہوا جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ یعنی منی جو ہے کاسٹ جو ہے لگائی جاتی ہے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلائی جاتی ہے اور بہت کچھ کیا جاتا ہے. صحیح. کہ دلہن کی تیاری تو ہے، مطلب اس کا اتنا زیادہ ہو گیا کہ بڑے سے بڑے ڈیزائنر 5 لاکھ سے 17 لاکھ تک 20 لاکھ تک جوڑا تیار کیا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ بیجا مصرف ہے. اور پھر پارلر، بیوٹی پارلر، اور ساتھ ہی اب دولہا کی تیاری بھی شامل کر لی گئی. دولہا کی تیاری شامل. ابھی پچھلے دنوں ایک فنکشن پہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ دلہن 2 پارلر سے تیار ہوئی. ایک پیکج فلاں جگہ کا اچھا تھا، دوسری جگہ فلاں جگہ کا اچھا تھا، تو 2 جگہ سے پیکج لیا ہوا تھا، ایک جگہ سے دلہن کی تیاری بھی ممکن نہیں رہی. تیاری کے لیے یہ بہت سے مسائل ہیں جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ہم استاذہ سے پھر ان کی رائے لیں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. ویلکم بیک ناظرین. استاذہ، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بہت سے لوگوں کی بات چیت سنی. کہیں ہمارے سامنے مختلف رسومات کی بات آئی، کہیں فضول خرچی کی بات آتی ہے. بہت سے واقعات ہیں جو یہاں سے بھی ہماری آڈینس میں سے بھی لوگوں نے شیئر کیے، ہمارے مہمانوں نے بھی سامنے رکھے. رسمیں بہت بڑھ گئیں، لڑکیاں بہت کانشیس ہو گئیں، کہیں جوڑے کے حوالے سے، کہیں میک اپ کے حوالے سے، کہیں متوسط طبقہ ہے، ماں باپ پہ بہت پریشر آ گیا، کہیں سسرال والوں کی ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ گئیں. یہ معاشرہ کس جانب جا رہا ہے اور یہ کہاں تک چلے گا؟ فائزہ، بات یہ ہے کہ معاشرہ جس جانب جا رہا ہے اس کا تو سارے لوگ ہی احساس کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، جانے والوں کو بھی پتہ ہے اور لے جانے والوں کو بھی پتہ ہے. ہمارا ہر قدم معاشی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی تباہی کی جانب ہی جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، بے شک، اور خوشیاں منانا ہمارا حق ہے. لیکن بات خوشی کی ہو یا غم کی ہو، جس نے یہ جذبے انسان کے اندر رکھے اس نے خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے طریقے بھی سکھائے. جو طریقے انسان کو سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں وہ طریقے مختلف ہیں. اب دیکھیں، جیسے خوشیاں تو جنگل کے جانور بھی مناتے ہیں، لیکن جنگلی جانور جس وقت خوشی مناتے ہیں تو آسمان کی طرف منہ کر کے زور زور سے آوازیں نکالتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اگر انسان بھی اسی طرح کے طریقے اختیار کر لیں تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی انسانیت پر تو حرف ہے. لیکن استاذہ، ہمیں شادیوں پہ تو یہی نظر آتا ہے کہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، اور سارے، مطلب یہ آپ نے بڑی صحیح اگزامپل دی ہے کہ اسی قسم کی حالت شادیوں پہ بھی نظر آتی ہے. یعنی ان جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے اس معاملے میں. ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے اس بارے میں بالکل کہ ہمارے رویے کیسے ہیں، اور آیا واقعی یہ خوشیاں دیر پا بھی ثابت ہوتی ہیں؟ آیا واقعی اس کی وجہ سے یعنی زندگی کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے؟ ہم وقتی طور پر اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ اگر کرنا چاہتے ہیں، کیا وقتی طور پر بھی سیٹسفیکشن نصیب ہوتی ہے؟ یعنی آپ اگر ہم معاشی اعتبار سے دیکھیں تو جو پسے ہوئے طبقات ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں جن کی اتنی آمدن نہیں ہے جتنا زیادہ وہ پریشرائزڈ ہوتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، تو بظاہر جو خوشی کا موقع ہے وہ دراصل معاشی قتل کا موقع ہے. تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے. استاذہ، بڑے اپنے اہم ٹرم یوز کیے کہ یہ تو ایک معاشی قتل کا موقع ہے. لوگ قرضوں تلے دب جاتے ہیں اور ساری عمر بیٹیوں کے جانے کے بعد بھی ماں باپ قرض ادا کرتے رہتے ہیں.
لیکن پھر بھی یہ سب کچھ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ بندے کے مقاصد میں جب اللہ کی رضا شامل نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اپنے جیسے انسانوں کو راضی کرنا چاہیں، نہ انسان راضی ہوتے ہیں، نہ انسانوں کی یہ اس کوشش کو کہیں قرار ملتا ہے، اس کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں. انسان کسی صورت راضی نہیں ہو سکتے. تو اللہ کو راضی کرنا انسان نے چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ جب ایسے انسان کو انسانوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو انسان تو بڑا ظالم ہے. وہ دوسروں سے کسی بھی اعتبار سے خوش نہیں ہوتا، چاہے کوئی اپنی جان دے ڈالے. بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ معاشی قتل بھی ہے، حیا کا قتل بھی ہے. جی بالکل. آپ لوگوں نے جیسے مثالیں دیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ شریف گھروں میں کس نوعیت کے کام شروع ہو گئے. کیا آپ لوگ نہیں جانتے؟ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح شریف گھروں کی موویز جو ہیں وہ دبئی تک پہنچیں، اور شریفوں کا مجرا کے نام سے یہ مووی ریلیز بھی ہوئی. اور بے شمار ایسی موویز جہاں بچیوں نے لڑکوں نے مل کے شادیوں پہ ڈانسز کیے. ہر کوئی گواہ ہے. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور مختلف ایسی اس پہ چلی جائیں، انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، اور یو جسٹ فائنڈ آؤٹ کہ آپ کو ایک لسٹ مل جاتی ہے اس قسم کے ڈانسز کی جو پرائیویٹ فنکشنز میں اپنے گھرانوں کے، اور ساری زندگی وہ اسی طرح سے پردہ اوڑے ہوئے چادر دوپٹہ لیے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن شادی ایک ایسا موقع کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جس پہ ہر چیز کو بالائے طاق رکھا جا سکتا ہے. باپ بھی الاؤ کرتے ہیں، بیٹے بھی، بھائی بھی. ایک عجیب معاملہ نظر آتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ زندگی پر اپنے رب کا حق تسلیم کر لیں تو بڑی آسانی ہے، اور اگر اپنے رب کا حق تسلیم نہیں کیا، زندگی کا مالک خود کو سمجھا یا اپنے جیسے انسانوں کو سمجھا، تو رب کی غلامی جو نہ رہی، انسانوں کی غلامی ہو گئی. جب انسان کا غلام بن گیا تو اب غلامی میں تو سارے ہی سلسلے مختلف ہوتے ہیں. غلامی میں تو انسان پھر معاشی پریشر بھی برداشت کرتا ہے، معاشرتی طور پر بھی متاثر ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے معاشرتی طور پر بھی، حیا بھی قتل ہوتی ہے. پھر تو کچھ بھی انسان کے پاس باقی نہیں رہتا. تو ہمیں تو اس وقت دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں نفع کہاں کا ہے. کیا دنیا کا؟ تو دیکھ لیں کتنے زیادہ خاندان ہیں جو انڈر پریشر آ کے اس طرح سے معاشی طور پر قتل ہو رہے ہیں. کیا معاشرتی طور پر ہمیں اس سے بہتری نصیب ہوئی؟ ہمارے خاندانوں میں خوشیاں زیادہ ہو گئیں، سکون زیادہ ہو گیا. کیا لڑکے اور لڑکی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے؟ کیا شادی کے بعد گھرانوں کے اندر خوشیوں کا دور دورہ ہو جاتا ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. جس کی بنیاد غلط ہو وہاں پر کس طرح سے. جی. اور پھر یہ ہے کہ معاشرتی اعتبار سے خاندانوں کے درمیان ان مواقع پر جو کلیشز پیدا ہوتے ہیں، یا تو وہ رشتہ یعنی توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ دلوں کے اندر خلش اور ساری زندگی کا دکھ اور تکلیف یہ مسلسل ساتھ چلتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی اصل کی طرف لوٹ کے جانا چاہیے. ہم اگر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو شادیاں ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ شادیاں، آپ کی بیٹی کی شادی، اسی طرح سے مدینہ میں رخصت ہو بے سکونی، بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے، ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. استاذہ، ہم بات کر رہے تھے کہ مال جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، یا یہ نہیں سمجھا جاتا کہ مال اللہ کی امانت ہے اور اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا تھا. دوسرا جو ایک حیا پہ ہمارے ہٹ ہوا ہے، کوئی فوٹوگرافر تھے جو بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک عورتوں میں چلے گئے، تو کچھ عورتوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آدمی آ گیا، آدمی آ گیا، آدمی آ گیا. تو انہوں نے کہا کہاں آدمی آ گیا؟ تو انہوں نے کہا یہ آدمی آ گیا، دیکھو فوٹوگرافر اندر آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو فوٹوگرافر ہے، آدمی نہیں ہے. تو مطلب یہ جو ایک کانسیپٹ، آپ یہ دیکھیں کہ کیا کانسیپٹ ہے جو ذہن سے اڑ گیا کہ یہ تو فوٹوگرافر ہے، یہ آدمی نہیں ہے. لیکن صرف اسی کی بات نہیں ہے فیضہ. جی.
کوئی فوٹوگرافر ہے, کوئی کھانا سرو کرنے کے لیے آ رہا ہے, کوئی ڈانس سکھانے کے لیے آ رہا ہے, کوئی کسی اور مقصد کے لیے. تو اصلاً اگر دیکھا جائے تو عورت کو عورت نہیں رہنے دیا گیا. عورت تو چھپی ہوئی چیز ہے نا, تو مطلوب تو یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کو ظاہر کر دیا جائے. تو رب نے تو اسے قیمتی قرار دیا, قیمتی موتیوں کی طرح, جیسے موتی چھپا کے رکھے جاتے ہیں یا ہیرے چھپا کے رکھے جاتے ہیں اور موقع پہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح سے عورت کو قیمتی متاع قرار دیا اور عورت کو چھپ کے رہنے کا حکم دیا. جی آپ نے صحیح کہا کہ عورت تو ایک قیمتی متاع ہے. جی سائمہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اب نا یہ ایک کانسیپٹ ڈال دیا گیا کہ جب آپ نے برائڈل نے تیار ہونا ہے تو ایک میل سے, یعنی کہ اب میل پہلے تو عورتوں کے لیے پارلر ہوتے تھے, عورتیں ہوتی تھیں اس میں, لیکن اب تیار کرنے کے لیے مرد اس فیلڈ میں بہت زیادہ آ گئے ہیں. اب بچیوں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ آپ نے جیسے اتر شہزاد ہیں یا اور بہت سے اچھے جو میک اپ کرنے والے لوگ ہیں ان سے آپ نے تیار ہونا ہے. یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں اب آپ نے دیکھا تیار ہو رہی ہیں, تو یہ ایک غلط چیز ہے کہ جب بچی تیار ہو رہی ہے, ایک پاکیزہ رشتے میں ایک داخل ہو رہی ہے, تو وہ پہلے ایک آدمی سے, یعنی کہ اب وہ دیکھیں نا کہاں کہاں آپ کے چہرے پہ بھی لگتے ہیں, گردن پہ بھی آپ کا دوپٹہ بھی سیٹ ہو رہا ہے, ہر طرح کی ہم سب لوگ بہتر جانتے ہیں اس کو. یہ سائمہ صحیح طرح توجہ دلا رہی ہیں کہ اب مرد ہیں جو میک اپ آرٹسٹ کے طور پہ دلہنوں کا بھی میک اپ کرتے نظر آتے ہیں, تو یہ ایک تکلیف دہ سلسلہ ہے. سمیرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے استاذہ نے بات کی کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو یہ نام نہاد ڈیزائنرز نے لڑکوں کے دولہا کے لباس بنانے شروع کی, جس میں وہ بہت سا ریشم اور بہت سے دوپٹے اور بہت سے کپڑا استعمال کیا جاتا ہے, تو دلہنوں کا کم ہوتا جا رہا ہے لباس. یعنی کہ وہ ایسا دن ہے جب اس کے شوہر کے علاوہ اتنی وہ سجاتے ہیں ہم دلہن کو. دلہن ایک کہا ہی جاتا ہے کوئی چیز سجی ہوئی ہو کہ فلاں بلڈنگ سجی تھی دلہن کی طرح, تو ماشاءاللہ دلہن تو بڑی سجی ہوئی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو جس کے لیے سجی ہے وہی اس کو پہلے دیکھے, اور اس سے پہلے اس کو ڈھک کے رکھنا چاہیے ہمیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اسی کو اتنا کم لباس اب دیا جا رہا ہے, اور یہ ایک ٹرینڈ پھر سے سیٹ ہو گیا کہ مطلب باہوں کے بغیر اور اس طرح کر کے لباس بن رہے ہیں, بڑا پسند کر رہی ہیں بچیاں ہماری. اور جو لڑکیاں ہیں دولہا ان کے لیے لمبے لمبے چوغے ہیں اور باقاعدہ دوپٹے ریشم کے دوپٹے ہیں اور باقی سارا پگڑی کے علاوہ اور لڑکیوں کے جو ہے وہ آستینیں بھی اڑ گئیں اور دوپٹے بھی کم ہو گئے, تو یہ والا معاملہ ہے. تو استاذہ اس حوالے سے یہ جو انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے, کتنی قیمتی بات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم بے حیا ہو جاؤ تو تمہارے جو جی میں آئے کر گزرو. یعنی جب حیا باقی نہیں رہتی تو پھر ایمان بھی باقی نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. تو یہ بات تو یہی ہے کہ یعنی ایمان نہ رہا تو حیا نہیں رہی, تو اب کسی قسم کی کوئی پردہ داری نہیں رہ گئی, اب اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کوئی اینڈ نہیں ہے. استاذہ جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں برے پہلوؤں کی, کچھ شادیوں پہ ریسنٹلی جانے کا اتفاق ہوا, فنکشن بھی اچھا ہے, بہت خوبصورتی سے سجایا بھی گیا ہے, لیکن پردے کا خاص اہتمام رکھا گیا. فیمیلز اپنے ایریا میں خوش باش ہیں, کھیل رہی ہیں, اچھی بات چیت ہو رہی ہے, گپ شپ کا سلسلہ بھی ہے. ایون بہت زیادہ معاشرے میں ٹرینڈ آ گیا کہ اس دن پہ کوئی نہ کوئی ایسی محفل کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے کہ جس میں آپ اچھی بات کریں مہندی کی بجائے. جینٹس اپنے ایریا میں انجوائے کر رہے ہیں, فیمیل ویٹریسز ہیں, جینٹس کے ساتھ پہ جینٹس ہیں. اس حوالے سے اگر اس طرح سے خوشیاں سیلیبریٹ کی جائیں تو کیا یہ اچھا ہے یا یہ بھی اسراف کی طرف چلا جاتا ہے؟ فائزہ بات یہ ہے کہ اسلام اپنے لمٹس کے اندر اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے خوشیوں کو صحیح انداز میں سیلیبریٹ کرنے سے نہیں روکتا. صحیح, آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, اور مثالیں سیٹ ہونی چاہیے سنت کے مطابق کہ لوگ بیٹھیں, اچھے طریقے سے بیٹھیں, اور جیسے عام طور پر اپنی خوشیاں مناتے ہیں اسی طرح سے خواتین اپنے دائرے میں ہوں, مرد اپنے دائرے میں ہوں. خواتین میں اچھی چیزیں رواج دی جا سکتی ہیں. اس موقع پر آپ دیکھیں کہ جہاں پر میوزیکل پروگرامز ہوتے ہیں تو باشعور انسانوں کو تو اس موقع پر اچھی شیئرنگز کرنی چاہیے, اچھی شیئرنگز, اچھی یادیں لڑکی کے بارے میں, لڑکے کے بارے میں. جیسے عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ
جب کبھی نکاح کا موقع آتا تو ایک فرد لڑکے والوں کی طرف سے کھڑا ہوتا اور ایک فرد لڑکی والوں کی طرف سے، اور لڑکے والوں کی طرف سے جو ہوتا وہ لڑکے کی خوبیاں بیان کرتا، جو لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا وہ لڑکی کی خوبیاں بیان کرتا. سارے اہل خاندان کو پتہ لگ جاتا کہ یہ دو لوگ جو آپس میں رشتہ نکاح میں بندھنے جا رہے ہیں یہ کس نوعیت کے لوگ. اور اسی طرح خوبصورت ایونٹ ہوگا کہ جہاں پر یہ طریقہ کار اختیار کیا. اور عربوں کے یہاں آج بھی ایسا ہے کہ جہاں بہت سارے ممالک میں کہ لوگ اس دن پہ مل بیٹھتے ہیں تو اس میں کوئی کھانوں کا بہت بڑا انتظام نہیں اور ایسے معاملات نہیں. مثال کے طور پر ایک مصری شادی اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا تو اس شادی میں لوگ جو تھے وہ اسی طرح سے شامل ہوئے جیسے کوئی ون ڈش پارٹی ہوتی. ہر کوئی آتے ہوئے اپنی پسند کی ڈش بنا کے لے آیا، انہوں نے پیچھے ٹیبل پہ لگا دی اور یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی کوئی نہ کوئی بات شیئر کی. دلہن نے بھی اپنی بات شیئر کی اور دلہن نے اس موقع پہ کچھ سنایا بھی. پھر بعد میں سبھی لوگوں نے مل کے جو سب لوگ لے کے آئے تھے مل بانٹ کے اسے کھایا اور بڑے اچھے انداز میں اور بہت زیادہ انہوں نے اس موقع سے انجوائے بھی کیا. تو یہ تو یعنی آپ کے شعوری کاوشیں ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انہی مواقع کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. یعنی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں. خوشیوں پر اسلام پابندی نہیں لگاتا، لیکن پابندی ان بیجا رسومات پر لگاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح ان اقدار کو کھاتی جا رہی ہیں. یہاں سے آپ میں سے کوئی کچھ سوال پوچھنا چاہے یا کوئی اور بات سامنے رکھنا چاہے. یہ 3 سوال ہیں جو میں کہتی ہوں کہ دلہا اور دلہن کے جو بندھن ہے نا اس کو کمزور کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے تیار ہوئیں، آپ کے سسرال نے کہاں سے تیار کیا کروایا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو منہ دکھائی میں کیا ملا. لڑکے کو سوال کرتے ہیں آپ کو گاڑی ملی. یہاں سے خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا. لڑکی کہتی نہیں آپ کے ماں باپ نے مجھے اچھی جگہ سے تیار نہیں کروایا. میری فرینڈس پوچھ رہی تھیں میری تو انسلٹ ہو گئی، میں تو اچھی جگہ سے تیار نہیں ہوں. یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت اس کے لیے الفاظ کا بھی چناؤ کیا کہ 3 ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گھرانے جو ہیں وہ اور رشتہ یہ برباد ہو رہا ہے. ایک وہ دلوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہر کوئی پوچھتا ہے تم کہاں سے تیار ہوئی، سسرال والوں نے کہاں سے تیار کروایا اور منہ دکھائی میں کیا دیا اور لڑکے کو کیا ملا. تو یہ جو ہے یعنی یہ کہ ان کویسچن سے لوگ اجتناب کریں نا تو اصلاح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. یعنی اسراف سے بچنے کے لیے، فضول خرچی سے بچنے کے لیے اور تکلیف دہ حالات سے بچنے کے لیے بہرحال یہ بڑی اہم طرف آپ نے توجہ دلائی، بہت اہم طرف توجہ دلائی ہے. اسی طرح سے بارات ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس پہ اتنا پریشر ہوتا ہے لڑکی والوں پہ کہ لڑکے کا خاندان بھی آئے گا، لڑکے کے دوست بھی آئیں گے. یہی تو شادی کا موقع ہے جہاں سب کو بلانا ہے اور بڑی بڑی باراتیں جا رہی ہیں. سم ٹائم لڑکی والے اوائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اساتذہ میں یہ ضرور چاہوں گی آپ کوئی ایسی نصیحت ضرور کریں بچیوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی، کیونکہ معاشرہ تمام لوگوں کے اکٹھے ہونے سے ہی وجود میں آتا ہے اور یہ جو پریشر گروپس کریٹ ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات جو سننے والے کے دلوں پہ اثر کر جائے، کوئی 2-3-4 ٹپس کہ کیا چیزیں ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو یہ رشتے زیادہ اچھے نبھ سکتے ہیں اور سکون بھی آ سکتا ہے. جی فائزہ، بات یہ ہے کہ شادی کا یہ موقع جس میں آپ نے ابھی ایک اصطلاح استعمال کی بارات، بارات ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہے. اسلامی تہذیب کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں بارات کا لفظ نہیں ملتا. ہمارے یہاں تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ جیسے شخصیت نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو بیٹی کو خود جا کے شام کو شوہر کے گھر پہنچائے تھے. اتنی سادگی اور کتنا زیادہ سکون ہے سادگی میں. تو اصل بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گی کہ رخ لوگوں کی طرف کرنے کی بجائے رخ اللہ کی طرف کر لیں. اللہ کی طرف رخ کریں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا لگے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے، اللہ کی محبت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا وعدہ بھی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سکون بھی نصیب ہوگا. اور یہ جو بڑے ایونٹس ہیں
ان کو بھی صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کر کے حقیقی سکون حاصل ہوگا. اور ان ساری رسومات سے، ان قباحتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قباحتوں سے بچنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو چیزیں بگاڑ کا سبب بن رہی ہیں سارے لوگ اس کو اوائڈ کریں، صحیح کویسچنز نہ کریں. مثال کے طور پر ابھی مسرت جیسے بتا رہی تھی کہ کون کہاں سے تیار ہوا، لڑکی کہاں سے تیار ہوئی، اپنے گھر میں، سسرال والوں نے کہاں سے تیار کروایا. پھر یہ کہ جیسے لڑکی کو منہ دکھلائی میں کیا ملا اور لڑکے کو سسرال والوں کی طرف سے کیا ملا. تو حالات تو ایسے ہی ہو گئے کہ اگر حکومت کی طرف سے کچھ پابندیاں عائد بھی کی گئیں کہ کھانا جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹرولڈ ہو جائے، تو وہی جو سرمایہ ہے وہ بہت سارے اور معاملات کے لیے شفٹ ہو گیا. یعنی بہرحال ہمارا اوورآل امت کا سرمایہ ضائع جا رہا ہے اور امت کے افراد ضائع ہو رہے ہیں. کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں جن کا رخ رب کی طرف ہو جائے تو آج بھی وہی سما پیدا ہو سکتا ہے جیسے اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو سچی بات یہ ہے کہ اسی ایمان کی ضرورت ہے. تو توجہ رب کی طرف کر لیں اور ایک دوسرے سے سوالات کرنے چھوڑیں. اور کمپٹیشن کا یہ میدان نہیں ہے، یہ مسابقت کا میدان نہیں ہے. اگر کسی کو مسابقت کرنی ہے تو ایمانی کاموں میں اور اللہ کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ استاذہ. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے ایسی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں جو یقیناً ہمارے دلوں پہ بھی اثر جنہوں نے کیا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور ہم آج آپ لوگوں کے پاس آئے، ہم لوگوں کے پاس آئے کہ اس مسئلے پہ زیادہ تفصیلی بات کی جا سکے. میں اپنی آڈینس کی بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. بات بہت سچی ہے کہ ہم اپنا رخ اپنے رب کے جانب کر لیں اور طریقہ وہ ہمیں رسول اللہ دے گئے ہیں. ساری مشکلات کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آئندہ پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر شخص چاہتا ہے خوشحال ایک گھرانہ، گہوارائے محبت الفت کا آشیانہ، رخصت ہو بے سکونی بے چین گھر سے جائے، ہر دل قرار مانگے ہر ایک حقوق پائے. یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے